بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 24 اپریل سن 1936۔ قسط نمبر 1۔ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ انشقاق کی آیت 7 تا 16 کی تفسیر و تشریح کی روشنی میں احباب جماعت کو سستیاں اور غفلت ترک کرنے اور محنت کی عادت ڈالنے کی طرف توجہ پیدا کی۔ یقیناً حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ آج بھی احباب جماعت کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خطبے کے بعض حصے اس دعا کے ساتھ ہدیہ قارئین کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کما حقہ ہمیں اپنی تمام ذمہ داریاں احسن رنگ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ادارہ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد درج ذیل آیات قرآنیہ کی تلاوت کی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف حسابہ حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہری فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا۔ سورہ انشقاق آیات 7 تا 16۔ اس کے بعد فرمایا، دنیا کی اصلاح کوئی ایسی معمولی بات نہیں کہ بغیر خاص توجہ اور خاص تدابیر کے پایہ تکمیل تک پہنچ سکے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ انسان ہر چیز کے لیے کسی توجہ کی ضرورت محسوس کرتا ہے، مگر نہیں کرتا تو بنی نوع انسان کی اصلاح کی طرف توجہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور اس طرح جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ سب سے زیادہ نظر انداز کی جاتی ہے۔ زمیندار ایک بھینس رکھتا ہے یا ایک گھوڑی رکھتا ہے، تم اس کے گھر میں تھوڑی دیر جا کر دیکھ لو، تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ اپنے دن کا کافی حصہ گھوڑی یا بھینس کی خبرگیری میں صرف کرتا ہے۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین ہوتی ہے مگر اس کی نگہداشت کے لیے کافی عرصہ صرف کرتا ہے، مگر تم 24 گھنٹے ایک زمیندار کے گھر میں رہ کر اگر یہ معلوم کرنا چاہو کہ وہ کتنا وقت اپنے بچے کی اصلاح میں صرف کرتا ہے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ 1 منٹ بھی صرف نہیں کرتا۔ اس کی گھوڑی یا بھینس اس کے وقت کا گھنٹہ 2 گھنٹے لے لیتی ہے، اس کی کھیتی اس کے وقت سے 8-10 گھنٹے لے لیتی ہے اور اس کی توجہ کو اپنی طرف پھیر لیتی ہے، مگر اس کا بیٹا جو اس کی سب سے زیادہ قیمتی جائیداد ہے اس پر وہ 1 منٹ بھی صرف نہیں کرتا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسانی حیثیت کو لوگ نہیں سمجھتے۔ سب چیزوں کی درستی کے لیے لوگ کوشش کریں گے، مالوں کی درستی کے لیے کوشش کریں گے، صنعت و حرفت کی درستی کے لیے کوشش کریں گے، تجارت کی درستی کے لیے کوشش کریں گے، زراعت کی درستی کے لیے کوشش کریں گے، لیکن قومی اخلاق کی درستی کے لیے کوشش نہیں کریں گے۔ تمام دنیا میں یہ مرض پھیلا ہوا ہے۔ یہی حالت ان ممالک کی بھی ہے جو آج کل ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں۔ کیا انگلستان، کیا فرانس، کیا جرمنی اور کیا امریکہ، سب کے نزدیک انسانوں کی اخلاقی حالت خواہ کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، انہیں اس کی چنداں پرواہ نہیں ہوگی، لیکن جسمانی حالت گرنے کی انہیں فوراً فکر شروع ہو جائے گی۔ اگر ان کے ملک کے سکے کی قیمت گرتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے نوجوانوں کے اخلاق گر جائیں تو اس کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر ان کا شلنگ 12 پینس کی بجائے 11 پینس کا ہو جائے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے ملک میں جوا بازی عام ہو جائے، شراب خوری زیادہ ہو جائے، فواحش کی کثرت ہو جائے تو اس کی انہیں اتنی فکر نہیں ہوتی، یا جھوٹ و دغا و فریب پھیل جائے تو اس کی انہیں فکر نہیں ہوگی، لیکن شلنگ کا 12 پینس کی جگہ 11 پینس ہو جانا ان کے ہاں بہت بڑی اہمیت رکھے گا۔ تو در حقیقت تمام انسان سوائے ان لوگوں کے جو مذہبی اثر کے نیچے ہوتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے تابع ہوتے ہیں، قومی اخلاق کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن مال و دولت کے بڑھانے کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں۔
جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی تمام تر کوششیں دل لسائہم فی حیات الدنیا سورہ الکہف آیت 105 کا مصداق بن کر رہ جاتی ہیں۔ ان کی ساری کوششیں دنیا کے معاملات میں ہی صرف ہو جاتی ہیں، دین کے معاملات میں خرچ نہیں ہوتی۔ مگر ان سے اتر کر ایک اور گروہ بھی ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ ان سے بدتر ایک اور گروہ ہے جس کی کوششیں کہیں بھی خرچ نہیں ہوتی، گویا وہ نکمے وجود ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ایشیائیوں کی زیادہ تر حالت ایسی ہی ہے۔ یورپ کے لوگوں کے متعلق تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل لسائہم فی حیات الدنیا، ان کی تمام تر کوششیں دنیا پر صرف ہو گئیں، لیکن ایشیائیوں کا 90% بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ حصہ ایسا ہے جس کی کوششیں کہیں بھی خرچ نہیں ہوتی۔ وہ صرف آرام کرنا جانتے ہیں اور کام سے اتنا گھبراتے ہیں گویا موت ہے، اور ان کی پوری کوششیں اس امر پر صرف ہوتی ہیں کہ کسی طرح کام سے چھٹ سکیں، اور پھر اگر کوئی کام ان کے سپرد کیا جائے تو وہ کبھی اسے وقت پر پورا نہیں کریں گے، اور نہ یہ کوشش کریں گے کہ اس کام میں ترقی ہو۔ حالانکہ انسانی پیدائش اس دنیا میں ہے ہی اسی لیے کہ وہ محنت کریں۔ یہ جو میں نے اس وقت آیات پڑھی ہیں، ان کا سارا مضمون تو وقت کی قلت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا، مگر ان میں اسی مضمون پر زور دیا گیا ہے جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تجھے کدح کرنی پڑے گی اپنے رب تک پہنچنے کے لیے۔ کدح کے معنی ہیں شدید محنت، ایسی محنت جس سے انسان کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہڈیاں گھل گئیں۔ یہ حالت جب انسان کی ہو جائے تو اس کے متعلق کہیں گے اس نے کدح کی۔ کدح کے اصلی معنی کسی چیز کا اندر داخل ہو جانا ہے، چنانچہ کہتے ہیں کدھا راسہ بالمشتی، اس نے کنگھی کے ساتھ اپنے بالوں کو درست کیا، کیونکہ کنگھی انسان کے بالوں میں داخل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے متعلق کدھا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کدھا وجہہ، اس نے منہ پر ناخن مارے اور وہ ناخن جلد کے اندر گھس گئے۔ تو کدھا اس محنت کو کہتے ہیں جس کا اثر جسم سے اتر کر انسان کے اندر چلا جاتا ہے، اور محنت شاقہ کی وجہ سے اس کی ہڈیاں گھلنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تجھے اتنی محنت کرنی پڑے گی، اتنی محنت کرنی پڑے گی کہ اس محنت کی وجہ سے تیری ہڈیاں گھل جائیں گی، تب کہیں تیرے رب کی ملاقات تجھے نصیب ہوگی۔ پھر جب ایسا انسان وہاں پہنچے گا تو اس بات کی علامت کے لیے کہ اس کی قدح سچی تھی، اس کی محنت پوری اتری، خدا تعالیٰ اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے گا۔ دائیں ہاتھ سے مراد کام کرنے والا ہاتھ ہے۔ دنیا کا اکثر حصہ چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، دائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے۔ بعض لوگ بے شک لیفٹ ہینڈڈ یعنی بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مگر وہ نہایت قلیل ہوتے ہیں۔ اکثر دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں، خط لکھیں گے تو دائیں ہاتھ سے، کوئی چیز کاٹیں گے تو دائیں ہاتھ سے، ضرب لگائیں گے تو دائیں ہاتھ سے۔ اسلام نے تو دائیں ہاتھ سے کام کرنے کو مذہب کا جزو قرار دیا ہے، مگر عملی طور پر ساری دنیا میں یہ بات پائی جاتی ہے، اور ملک کا ملک، کم از کم میرے علم میں کوئی ایسا نہیں جہاں بائیں ہاتھ سے کام کیا جاتا ہو۔ افراد بے شک کرتے ہیں مگر وہ قلیل ہوتے ہیں۔ پھر بائیں ہاتھ سے کام کرنا ان کی کوئی خوبی نہیں بلکہ نقص سمجھا جاتا ہے۔ تو دایاں ہاتھ عمل پر دلالت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ وہ عملی لوگ ہوں گے اور محنت اور کوشش سے کام کرنے والے ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے گا۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کوئی عمل نہ کیا ہوگا، اور ان کی یہ عادت ہوگی کہ جب ان کے سامنے کوئی کام آیا انہوں نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، جیسا کہ کہتے ہیں آج کا کام کل پر ڈال دینا۔ دنیا میں یہ عام دستور ہے کہ جو کام انسان نے کرنا ہو اسے اپنے سامنے رکھ لیتا ہے، مگر جو نہ کرنا ہو اسے ایک طرف کر دیتا ہے۔ اس کے مطابق چونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس جب کام آتا تو وہ اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیتے
اور اس طرح ان کی پیٹھوں کے پیچھے کاموں کا ایک ذخیرہ جمع رہتا۔ اس لیے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِی کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِی، چونکہ وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے کام رکھنے کے عادی تھے، اس لیے ان کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے رکھا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اس وقت جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے رکھا جائے گا یہ شور مچانے لگ جائے گا کہ میں تو مارا گیا۔ یہ سست اور کاہل آدمی کی مثال ہے کہ وہ بجائے کام کو اپنے سامنے رکھنے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرنے کے ہمیشہ اسے تاخیر میں ڈالتا اور اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دیانتدار اور مومن انسان ہمیشہ اسے سامنے رکھتا اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی مناسبت کے لحاظ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو عملی زندگی بسر کرنے والا ہو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے گا، مگر جو سست اور کاہل ہوگا اور کام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دینے کا عادی ہوگا اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے رکھا جائے گا۔ گویا جس نگاہ سے اس نے دنیا میں اپنے کام کو دیکھنے کی کوشش نہ کی، اسی طرح اس کا اعمال نامہ بھی ایسا گندا ہوگا کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے قوت برداشت اپنے اندر نہ رکھے گا، اور اسی لیے اسے پیٹھ کے پیچھے رکھا جائے گا۔ باقی آئندہ۔